آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے ایک مشہور بدماش کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام تھا رفیق گجر عرف بگا گجر۔ بگا گجر کو شیر پنجاب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس کو شیر پنجاب اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ اس دور میں جب پولیس نے ٹاپ 10 اشتہاریوں کی ایک لسٹ جاری کی، اس لسٹ میں بگا گجر کا نام پہلے نمبر پر تھا۔ اسی وجہ سے شیر پنجاب کا لقب پولیس کی طرف سے بگا گجر کو دیا گیا تھا۔ بگا گجر پنجاب کا وہ واحد مشہور، خطرناک اور دلیر بدماش تھا جو پولیس والوں پر اور اپنے مخالفین پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں فون کر کے بتاتا تھا۔ بگا گجر پر مشہور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ CTD چودھری اسلم پر 3 حملوں کے مقدمات بھی درج تھے۔ اس کے علاوہ یہ قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان جیسے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھا۔ بگا گجر کے بارے میں تمام تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، یہ بگا گجر کی تمام تفصیلات بگا گجر کے ماموں کے ایک دوست سے لی گئی ہے۔ انفارمیشن کے مطابق بگا گجر کا باپ ریلوے اسٹیشن پر کلی تھا اور وہاں سامان اٹھایا کرتا تھا۔ ریل گاڑی کی پٹڑیوں والے ہیڈ کوارٹر میں بگا گجر کی پیدائش ہوئی۔ جب یہ 9 سال کا تھا تو اس کے ماں باپ ایک حادثے میں مارے گئے۔ اس کے بعد بگا گجر کا کوئی ایک ٹھکانہ نہ رہا۔ کہا جاتا ہے اس نے 13 سال کی عمر میں 3 پولیس والوں کو اس وقت قتل کیا جب یہ ایک تھانے میں پولیس کی گاڑی سے ٹائر چوری کر رہا تھا۔ پولیس کے ایک سپاہی نے جب اسے پکڑا تو اسے زور سے تھپڑ مارا اور اس نے مٹی اٹھا کر پولیس والے کی آنکھوں میں ڈالی اور اس سے گن چھین کر اس پر فائرنگ کی اور ساتھ موجود سوئے ہوئے 2 مزید پولیس والوں کو بھی قتل کیا۔ ان 3 قتلوں سے اس نے جرائم کی دنیا کا آغاز کیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے اسے اگلے ہی دن گرفتار کر لیا تھا، لیکن نابالغ ہونے کی وجہ سے عدالت نے بگا گجر کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ 4 مہینے تک جیل میں رہا۔ جیل میں اس کی ملاقات اس دور کے مشہور اشتہاریوں سے ہوئی جن میں شہباز لاہوریہ، کاکا گجر جیسے لاہور کے بڑے بڑے بدماش شامل تھے۔ بگا گجر کے جیل سے آنے کے بعد یہ اشتہاری بھی کچھ عرصہ بعد جیل سے باہر آ گئے۔ بگا گجر ان کے گروپ میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے لاہور کے علاوہ بڑے بڑے شہروں میں ڈکیتیاں اور چوریاں کرنا شروع کی۔ ان ڈکیتیوں کے دوران بگا گجر نے ایک DCO کے گھر ڈکیتی کے دوران DCO کو فائر مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس کے قتل کے بعد اس گروپ کے خلاف پولیس نے سخت آپریشن کیا۔ اسی غصے کی رنجش کی وجہ سے اس گروپ کے لوگوں نے بگا گجر کو پاگل سمجھ کر گروپ سے نکال دیا تھا، کیونکہ بگا گجر سر پھرا تھا اور یہ اپنے سامنے مزاحمت کرنے والے کو سٹریٹ فائر مار دیتا تھا۔ بگا گجر گروپ چھوڑ کر راولپنڈی کے علاقے میں آ گیا تھا، جہاں کچھ سالوں بعد اس نے اپنا ایک گروپ بنایا۔ اس کے گروپ کو بگا گجر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بگا گجر اور اس کے لوگوں نے چوریوں ڈکیتیوں سے بڑے کام کیے اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی عرصہ میں اس نے ایک MNA جاوید جٹ کی 4 مربع زمین پر قبضہ کیا، جو بعد میں MNA جاوید جٹ نے بگا گجر کو 10 لاکھ روپے دے کر زمین چھڑوائی تھی۔ اسی MNA نے بگا گجر کو کئی مقدمات سے بھی نکلوایا اور اس کے بعد اسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بگا گجر MNA جاوید جٹ کے ساتھ بہت مخلص تھا کیونکہ جاوید جٹ نے بگا گجر پر بہت احسانات کیے تھے۔
بگا گجر اور اس کے لوگوں نے MN جاوید جٹ کے کہنے پر اس کے مخالف گروپ راجپوت گروپ کے 7 لوگوں کو کراچی میں جا کر قتل کیا تھا۔ راجپوت گروپ نے MN جاوید جٹ کے بھائی کو قتل کیا تھا اور راجپوت گروپ اس وقوع کے بعد کراچی فرار ہو گیا تھا، جہاں راجپوت گروپ کے لوگوں نے پناہ اس وقت کراچی کے مشہور بدماش بابا لاڈلہ کے پاس لی ہوئی تھی۔ بگا گجر اور اس کے 4 بندوں نے بابا لاڈلہ کے گھر میں گھس کر ان کے 11 کے قریب لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اس طرح انہوں نے ممبر قومی اسمبلی جاوید جٹ کے قتلوں کا بدلہ لیا اور پولیس نے بگا گجر اور اس کے 4 لوگوں کو فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ بگا گجر اور اس کے 4 لوگوں کو اس وقت کے کراچی کے DSP صابر افضل نے گرفتار کیا تھا اور جیل کے اندر بگا گجر اور اس کے لوگوں پر اسی DSP نے بہیمانہ تشدد کیا۔ کہا جاتا ہے ایک پیشی کے دوران بگا گجر اور اس کا ایک بندہ فرار ہو گیا تھا، جبکہ اس کے 2 لوگ مارے گئے تھے۔ پولیس کی حراست سے بھاگنے کے بعد بگا گجر نے اسی DSP صابر افضل کے گھر کی ریکی کروائی اور 1 سال بعد دن کی روشنی میں بگا گجر نے DSP صابر افضل کی 7 بیٹیوں کو اغوا کیا اور ان 7 کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے بگا گجر نے 6 مہینے انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ ان 6 مہینوں میں پولیس نے بگا گجر کے خلاف کئی آپریشن کیے، لیکن وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ایک مخبر کی اطلاع پر پولیس نے سندھ کے علاقے میں ایک آپریشن کیا، جہاں بگا گجر اور اس کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس میں بگا گجر نے 4 پولیس والوں کو قتل کر دیا تھا اور بگا گجر کا بھی ایک بندہ مارا گیا تھا۔ اس مقابلے میں بگا گجر کو بھی گولیاں لگی، لیکن وہ خوش قسمتی سے زخمی حالت میں بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب یہ واپس پنجاب آیا تو ممبر قومی اسمبلی جاوید جٹ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر چکا تھا۔ بگا گجر کے سر پر پولیس نے 10 لاکھ روپے انعام مقرر کر دیا تھا۔ اسی عرصے کے دوران جب بگا گجر اپنے ماموں امتیاز گجر کے پاس آیا تو اس کے ماموں کے دوست نے پولیس کو پیسوں کے لالچ میں مخبری دی اور پولیس نے بگا گجر کے ماموں کے گھر آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں پولیس نے بگا گجر کے ماموں امتیاز گجر اور 2 ہمسایوں کو قتل کر دیا اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی تھی۔ بگا گجر نے یہاں بھی پولیس کا مقابلہ کیا اور ایک پولیس اہلکار کو قتل کر دیا اور یہ پولیس کو گرفتاری کا چکمہ دے کر فرار ہو گیا تھا۔ اس کے مسلسل بعد بھی بگا گجر کافی عرصہ مفرور رہا۔ اسی عرصہ میں اس نے کراچی کے گلشن تھانہ میں بھی حملہ کیا، جس میں 8 کے قریب پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقوع کے بعد اس وقت کے عرب چینل الجزیرہ نے بگا گجر پر 5 منٹ کی ایک شارٹ ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی، جو آپ گوگل پر آج بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پولیس کے ایک مخبر نے بگا گجر کے بارے میں پولیس کو اطلاع دی جب یہ پنجاب کے علاقے جہلم میں موجود تھا، تو اس وقت سندھ اور پنجاب کی پولیس نے مل کر ایک آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں بگا گجر مارا گیا تھا۔ بگا گجر جب مارا گیا تو یہ اکیلا تھا۔ اس طرح بگا گجر کا باب ختم ہوا۔ دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو جرائم کی دنیا سے دور رکھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ برائی کا کام برا ہی ہوتا ہے۔ میری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں اور نظر رکھیں، ان کے ارد گرد کے ماحول پر بھی خاص توجہ دیں اور ان کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں، تاکہ آپ کے بچے برائی کے کاموں اور برے لوگوں سے دور رہ سکیں۔ مہربانی کر کے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔
میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔